ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ایک واقعہ آپ کا ظاہر ہے سفر حج کے دوران، ویسے تو اس میں کئی واقعات ہیں اصلاحی، لیکن ایک خواب آپ نے دیکھا اور ایک آپ کو جو خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس وقت جو آپ کی کیفیات ہیں بتائی ہے، پھر وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے جس میں کہیں جا کے ماں کا بھی ایک ریلیشن بنتا ہے، اور پھر جو آپ کا خوف خدا اس حوالے سے بتائیے۔ جناب صاحب، جیسا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حقائق غیبی کی مشاہدے کی صلاحیت اور استعداد عطا کی۔ کیا سفر حج بنیادی طور پہ دنیا سے ہر لحاظ سے کٹ کے راہ تبتیل پہ چل پڑنا ہے۔ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دیکھیں آپ اپنا والدین، گھر بار، مال دولت سب چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جب ہم حضرت مالک بن دینار کی زندگی میں ان کے سفر حج کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو للہیت ہے، وہ جو دنیا سے دور ہو کے اللہ کے قرب میں چلے جانا ہے، اس کے مظاہر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی خوف خدا دیکھیں اور اس کے مشاہدات دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران مجھے ایک ایسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ملا، ہم سفری گزری، بلکہ پہلے میں نے اس سے یہ سوال کیا، اس کو دیکھا تو بالکل اس کے بعد کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اتنے لمبے سفر پہ نکلے ہو، آپ کے پاس زیادہ راہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا زیادہ راہ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کاف کا مطلب ہے کافی، ہا کا مطلب ہے ہادی، یا کا مطلب ہے مووی پناہ دینے والا، عین کا مطلب ہے عالم، صاد کا مطلب ہے اپنے وعدے کا سچا، صادق الوعد، صادق جن اور صفات کی حامل جو ہستی جس کی قربت مجھے میسر ہے، اس کے بعد پھر کس چیز کی کمی اور کیا زیادہ رہا؟ قرآن مجید میں دیکھیں کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ وہ رحمت ہے جو زکریا کی زندگی میں ناممکنات کو ممکنات بنانے والے مظاہر اہل ایمان کو دکھاتی ہے۔ تو آپ اچھا آگے جب حج شروع ہوا تو جب لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے تو وہ خاموش تھے، تو میں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا اس خوف سے ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ جواب مل جائے لا لبیک، لا لبیک، اس خوف کے باعث میں لبیک نہیں کہہ رہا۔ اس حد تک خوف ہر سطح پہ، یعنی یہ جنید صاحب غیب پر جو ایمان ہے اس کو محسوس کرنے کا درجہ ہے۔ اب بتائیے ذرا واقعہ کیا ہوا؟ اس واقعے پہ آپ فرماتے ہیں جب حج ہو گیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا جانے حج قبول بھی ہوا ہے میرا کہ نہیں ہوا۔ دعا کرنے لگا یا اللہ میرا حج کب مقبول فرما اور مجھے کوئی نشانی عطا فرما کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا حج پہ آنا تیری بارگاہ میں مقبول ٹھہرا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی حجاج آئے ہیں سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے بلک سے آنے والے ایک شخص کے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ اب میں نے بلک کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جہاں ان کا قیام تھا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا پتہ تو چلے اس کے اندر کیا عیب ہے جس کی وجہ سے حج قبول نہیں ہوا، تاکہ میں زندگی میں احتیاط کروں، میرے وابستگان زندگی میں احتیاط کریں۔ تو میں نے جب پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے، انہوں نے کہا آپ نے کیسے نام لیا؟ یہ تو اپنے زمانے کے زاہد، عابد، روزہ دار، صائم الدہر، قائم اللیل ہستی ہیں، اور آپ اس طرح بے تکلفی سے نام لے رہے ہیں۔ مجھے اور حیرت ہوئی کہ اتنے نیک آدمی کے بارے میں یہ اعلان کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال تلاش کرتے کرتے ویرانوں میں پہنچے جہاں وہ تھے، تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے گریبان کے ساتھ باندھ رکھا تھا، گردن کے ساتھ، اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا ہوا تھا۔ جب میں ملا تو میں نے کہا جی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کون سا گناہ حائل ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ کو یہ حاجت کیوں ہوئی استفسار کی؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے حج کی مقبولیت میں کوئی چیز حائل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہی میرا حال ہے، 40 سال سے میں اس کیفیت میں ہوں، میں حج پہ آتا ہوں اور ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی عارف اعلان کر کے میرے لیے چلا جاتا ہے۔ مختصر وقت سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک خطا ایسی ہوئی کہ میں اپنی نوجوانی کی لغزشوں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی گستاخی کر بیٹھا، اور اپنی والدہ کو نصیحت کرنے پر بے ادبی کر بیٹھا، ان کو نقصان دے بیٹھا، ان کو تکلیف دے بیٹھا، تاکہ وہ اپنی جان سے چلی گئیں، وہ جل کے خاکستر ہو گئیں۔ تو اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا میں اتنا گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد میں نے یہ زندگی اختیار کی، لیکن آج تک میرا یہ حال ہے۔ آپ مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے دل میں بھی اس کی نفرت پیدا ہوئی، میں بھی اسے لہن تان کر کے چلا آیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو بتا دو کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اس کی ماں کی سپرد کیا جائے گا، اس کی ماں اس کا فیصلہ کرے۔
کہتے اگلے دن میں نے جا کے جب اس کو بتایا تو اس پہ وجد طاری ہو گیا، اور اسی وجد کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت